اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ آج نیب کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، اس کا کیا بنا اور عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ السلام علیکم۔ صبح سے لے یار کے رات آج تک وہ گور صاحب ہیں اور راجہ صاحب ہیں، وہ کدھر چلے گئے؟ گوہر برشو گوہر صاحب جی یہاں سے اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے سائفر کیس کی سماعت ہوئی اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کی ٹیم آئی تھی اور وہ ساتھ میں نیب کورٹ کے جج صاحب بھی آئے تھے۔ انہوں نے جو ہے ریمانڈ طلب کیا خان صاحب کا 8 دن کا، فیصلہ دے دیا، جس کے روح سے عدالت نے ریمانڈ جو ہے دینے سے معذرت کی ہے، یعنی انکار کر دیا ہے، خان صاحب کا ریمانڈ نہیں دیا ہے۔ البتہ نیب کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ان سے سوالات جوابات کر سکتے ہیں۔ تو یوں ریمانڈ کا اگر وہ لے لیتے تو چونکہ آج ہی فیصلہ ریزرو ہوا ہے، جس کی روح سے کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو خان صاحب کی 2 بیل عدم یہ نان پراسیکیوشن یا نان اپیئرنس کی وجہ سے خارج ہوئی تھی، وہ بیلیں اگر ریسٹور ہو جاتی ہیں تو پھر نیب کیس میں ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اپڈیٹ تھی۔ اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ آج نیب کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، اس کا کیا بنا اور عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ نیب کی جو جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اور جو اس معاملے میں انٹروگیشن کی بات ہے، تفتیش کی بات ہے، وہ تفتیش ضمانت پہ بھی ہو سکتی ہے، اور تفتیش پر تو ظاہر ہے کوئی قدغن نہیں ہے۔ کافی تقریباً 2.5-3 گھنٹے خان صاحب سے بڑی لمبی گفتگو سنید ہوئی، ہائی اسپرٹ میں ایز یوزول، اور بہت پیارے لگ رہے تھے۔ گرے کلر کی انہوں نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور تقریباً اسی سے ملتی جلتی انہوں نے جرسی پہنی ہوئی تھی، گلاسز جو تھی پڑھنے کی یا نظر کی عین کے، وہ بالکل جرسی کے اس تکون سے لٹک رہی تھی، اور تقریباً کوئی ایسا موضوع رہا نہیں جس پہ ہم نے گفتگو نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے پہ کیا کہتے ہیں کہ جیل کے اندر ٹرائل کو فی الحال روک دیا گیا ہے، اور نیب پہ جس طرح سے آج بیرسٹر عثمان صفدر کہہ رہے تھے کہ دعویٰ بولا ہے نیب نے، نیب کے حوالے سے کیا کہیں گے اور آج کے فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیے، نیب جو ہیں وہ آپ سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب اب سائفر کیس جو ہیں وہ سماعت کے لیے فکس ہونے والا ہے سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے اب پیشگی تیاری کی ہے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ کے بعد دیگر ایک کیس میں چھٹتا جائے گا تو دوسرے کیس میں گرفتاریاں ڈالیں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ ابھی ان کے ترکش میں اور بھی تیر ہیں۔ اگر یہ آج جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، یہ سابقہ فیصلے کے مطابق ضمانت کی درخواستیں بحال ہو جاتی ہے، تو پھر یہ نیب کی جو آج کی کوشش تھی، دیکھیں نیب کیا کر رہی تھی، نیب خان کی ریمانڈ لے کے خان کی گرفتاری پہ مہر ثبت کرنا چاہتی تھی، اور اس کا فائدہ ان کو ہوتا ہائی کورٹ میں، کیونکہ ہائی کورٹ کہتی کہ جی یہ تو انفریکچوس ہو چکا ہے، لہذا آج ان کو ریمانڈ۔ آج یہاں عمران خان صاحب کے جو فارمر پرائم منسٹر کے آج مقدمات کی یہاں 2-3 کیسز میں سماعت تھی۔ ایک تو آپ نے پہلے دیکھ ہی لیا کہ سائفر کے کیس میں جو ہے جیل ٹرائل کو ایک ڈویژن بینچ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے اس کارروائی کو جو ہے معطل کر دیا ہے، روک دیا ہے کہ جیل ٹرائل سے مانع کر دیا ہے۔ دوسری آج پٹیشنز جو آج 2 لگی ہوئی تھیں چیف جسٹس اور جسٹس جہانگیری صاحب کی ڈویژن بینچ میں، وہ ایک تھی جو القادر ٹرسٹ کے متعلق تھی، اور دوسری توشہ خانہ کے متعلق تھی، جس پر خان صاحب قبل از گرفتاری ضمانت پر تھے، اور جب انہیں گرفتار کیا گیا اس سزا کی پاداش میں تو وہ عدم پیروی میں ان کی خارج کر دی گئی تھیں، اور ہم نے یہ نالش کر رکھی تھی کہ اس حکم کو جس سے وہ خارج کر دی گئی ہیں قبل از گرفتاری کی ضمانتیں،
وہ کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ خان صاحب عمدن جو ہے غیر حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ بوجہ اٹک جیل ہونا کے وہ ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ وہ عدالت میں حاضر آتے، اور اگر عدالت کو حاضری مقصود تھی تو عدالت ہی انہیں طلب کر سکتی تھی، اور وہ چونکہ سرکاری تحویل میں تھے وہ ہمارے لیے ممکن نہ تھا ان کو پیش کرنا۔ تو آج وہ 3 تاریخیں لیتے رہے نیب کے پروسیکیوٹر، ایک غلط قانون جو 2001 میں وقتی طور پہ لیے نافذ ہوا تھا اور 8 ماہ صرف چلا تھا، 2002 میں ختم ہو گیا تھا وہ قانون، لیپس کر گیا تھا، ریپیل ہو گیا تھا، اس کو لے کر وہ جو ہے 3 تاریخیں انہوں نے لیں ان کیسز میں، ان میں کہ جی ہم یہ قانون پیش کرتے ہیں، اور وہ قانون بھی ایسا تھا کہ اس میں ایک 20 دن کی میعاد دی گئی تھی، 10 دن کی میعاد دی گئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ زید المیعاد دائر کی گئی ہے، اگرچہ وہ کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا، لیکن چونکہ پروسیکیوٹر نیب استعمال کر رہا تھا لہذا یہ ڈویژن بینچ سربراہی، چیف جسٹس کی سربراہی میں آج انہوں نے لا منسٹری کو بلایا ہوا تھا، لا منسٹری کے جو ہے وہ ڈرافٹ مین آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر بیان دیا کہ یہ کنفرم کیا، تصدیق کی سمر کی کہ 2001 میں آیا تھا، 8 مہینے کے بعد وہ 2002 میں وہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ قانون کا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ تو ہم نے یہی پڑھ کے سنایا کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ میں جب اسی 9 مئی کو خان صاحب کو عدالت عالیہ کے بایو میٹرک کے کمرے سے جب انہیں 80 سے 90 رینجرز نے یلغار مار کر غیر قانونی، غیر آئینی طور پر انہیں گرفتار کیا تھا، اور جس کے شاخسانے میں آج سارا یہ جو ہے ایک ٹرموئل آپ دیکھ رہے ہیں، اس ملک میں تلاطم پھیلا ہوا ہے، اس میں سپریم کورٹ نے جب ٹیک اپ کیا تھا تو عدالت عالیہ کے اس فیصلے کو جس میں انہوں نے ان کی گرفتاری کو کہا تھا کہ جائز ہے، وہ اس کو کالعدم قرار دیا تھا سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے، اور ساتھ ہی انہوں نے ان کو اس میں جب یہ اعتراض کیا گیا کہ جناب اس کی نہ صرف گرفتاری ڈال دی گئی ہے بلکہ ریمانڈ بھی 8 دن کا دے دیا گیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے دے دیا گیا ہے، تو بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کلاک ریورس کی جائے گی، اور اس لیے انہیں وہ ریلیز کر دیا گیا، اور وہ جو گرفتاری تھی اور ریمانڈ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا اسے بھی۔ تو یہ وہی کیس تھا پھر القادر ٹرسٹ کا، جس میں آج پھر دوبارہ سپریم کورٹ کی مخلصی کے باوجود، ہائی کورٹ کی جو ہے باوجود جو ہے پھر نیب نے جو ہے گرفتاری ڈال دی ہے، آج گرفتاری ڈالی ہے تاکہ یہ ان کو مانے کیا جائے کہ یہ فیصلہ کرنے سے گریزاں ہو جائیں، کیونکہ قبل از گرفتاری بقول نیب کے یا پروسیکیوٹر کے وہ انفرکچوس ہو جاتی ہے جب وہ گرفتار ہو جائے۔